ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیل بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں گواہی ٹی وی. ناظرین، آج بروز 28 جولائی 2024 پوری دنیا میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے منایا جا رہا ہے، جسے ہم عالمی دن برائے جگر کی سوزش کہتے ہیں. اور اس پلیٹ فارم سے گواہی ٹی وی یہ پروگرام نشر کر رہا ہے آپ کی خدمت کے لیے، جس میں آپ کو جگر سے ریلیٹڈ اور جگر کی سوزش سے ریلیٹڈ پروگرام میں آگاہی دی جائے گی. ناظرین، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی 2022 اور 2023 کی اسٹڈی کے مطابق 8,000 پر ڈے افراد اس سے لقمہ اجل یا موت کا شکار ہوتے ہیں ہیپاٹائٹس سے، اور 1 ملین ڈیتھس پر ایئر ہوتی ہیں ہیپاٹائٹس سے. ہر 10 سیکنڈ بعد ایک ہیپاٹائٹس کا کرونک کیس آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، اور 255 ملین کیسز ہر سال HCV کے ریویل ہوتے ہیں. یہ تو تھی WHO کی رپورٹ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر پرویز یعقوب، جو کہ اس شعبے میں میڈیکل سے ریلیٹڈ گزشتہ 25 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں. نہ صرف کراچی بلکہ کوئٹہ میں بھی ان کے پیشنٹس کافی تعداد میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جی سہیل صاحب. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں گواہی ٹی وی چینل کا کہ جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اپنے سامعین کو میڈیکل کی سہولیات سے جو ہے وہ آگاہی دی جائے. آج ہیپاٹائٹس ڈے کے موقع پر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ نہ صرف اپنے سامعین کو مذہبی حوالے سے ہی اویئرنیس دی جائے بلکہ میڈیکل کے حوالے سے بھی ان کی خدمات جو ہیں وہ کی جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عام انسان کو کیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس کا یا جگر کی بیماری کا شکار ہو رہا ہے؟ سہیل صاحب، سب سے پہلے تو جیسا آپ نے انٹرو میں بتایا کہ ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش کا دوسرا نام ہے، اور اسے عالمی طور پر 5 سٹیجز میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، جیسا کہ ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس ڈی اور ہیپاٹائٹس ای. عمومی طور پر جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جسے ہم ہیپاٹائٹس اے کہتے ہیں، یا جسے جگر کی عام بیماری یا پیلیا یا جوائنٹس بھی کہتے ہیں، اس کی علامات میں سب سے پہلے بھوک کی کمی ہونا، بدن کا سست ہونا، آنکھوں کا پیلا ہو جانا، پیشاب میں پیلا پن آنا، یہ اس کی عمومی اور ابتدائی علامات ہوتی ہیں، جس سے ہم مزید اس کو انویسٹیگیٹ کر کے یا اس کی جو لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کروا کر جو ہے وہ ہم اس کا باقاعدہ طور پر جو اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پیلیے کا ذکر آپ نے کیا. پیلیے کے لیے ہمارے معاشرے میں عموماً طور پہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پیلیا جھڑوانا یا پیلیا پڑوانے کے لیے لوگ کافی ان کے پاس جاتے ہیں، تو اس بارے میں کہاں تک صداقت ہے؟ سہیل صاحب، یہ میں آپ کو اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی میڈیکل کی اویئرنیس کم ہونے کی وجہ سے اس کا ایک سبب ہے، کیونکہ لوگوں میں جو ہے وہ زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. جبکہ یہ پیلیا جھڑوانا اور یہ اس طرح کے جو جھاڑ پھونک کے جو معاملات ہیں، ان سے میڈیکل کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایز یو نو کہ کراچی میں کچی آبادیوں سے ریلیٹڈ میں آپ سے کہوں گا کہ وہاں پہ زیادہ اس طرح کی پریکٹس کی جاتی ہیں، اور ہمارے جو کچی آبادیوں کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پہ کہ عام نان افورڈنگز لوگ جو ہیں وہ کیسے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور اپنے جو کچی آبادیوں کے لوگ ہیں یا جو پور علاقوں کے لوگ ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنا ماحول جو ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں. پھر آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، کھانا پینا جو ہے آپ کا بہتر ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا جو اس مرض کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے وہ پانی کی آلودگی ہے، یا گندے پانی کی وجہ سے جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کا مرض جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. تو پانی کا صاف ستھرا ہونا جو ہے وہ بھی ایک محفوظ طریقہ کار ہے. اگر کسی گھرانے میں یا کسی فرد کو ہیپاٹائٹس ہو جائے تو خوراک یا کھانے پینے کیا احتیاطی تدابیر ہیں جس پہ عمل کر کے اس بیماری سے باقی لوگ بچ سکتے ہیں؟
देखें सुहेल साहब, सबसे पहली बात ये है कि अगर किसी घर में, किसी ख़ानदान में जो है किसी को ऐसा मर्ज़ हो जाता है या हेपेटाइटिस का मर्ज़ लाहक हो जाता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मर्ज़ जो है वो एक दूसरे के साथ खाने पीने से नहीं फैलता। उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। नंबर 1, हाथ धोकर खाना खाएं। नंबर 2, हमारे नौजवान जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा जिस्म पर जो है वो टैटूज़ वगैरह जो हैं वो खुदवाते हैं। तो टैटूज़ खुदवाना जो है ये भी एक बड़ा इस मर्ज़ को फैलाने का सबब बन रहा है। तो नंबर 3 जो है वो खाना जब भी खाएं वो साफ़ सुथरा खाएं, हाइजेनिक खाना खाएं। नंबर 4, जब भी आप हजाम के पास जाते हैं या अपनी शेव बनवाने के लिए जाते हैं या बाल कटवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, ख़ास तौर पर जो ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है वो न्यू होना चाहिए, वो इस्तेमाल शुदा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को यकीनी बनाएं। नंबर 5 जो कि हमारे मेडिकल से ही रिलेट है, तो सबसे पहले जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डिस्पोजेबल होना चाहिए। गायनी का मर्ज़ जो है, गायनी के जो पेशेंट्स होते हैं, जब भी आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर जो इस्तेमाल होते हैं इंस्ट्रूमेंट वो भी डिस्पोजेबल होने चाहिए, क्योंकि गायनी, डेंटिस्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब आप किसी शख्स को खून जो है वो डोनेट करते हैं या कभी आपको खून लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ब्लड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योरीफाई होना चाहिए, वो हेपेटाइटिस बी, सी के वायरस से जो है वो पाक होना चाहिए। क्योंकि अगर जो आप ब्लड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें इसका वायरस होगा तो वो मर्ज़ जो है वो फैलने का सबब बनेगा। फिर नंबर 5, जब भी आप इंजेक्शन लगवाते हैं, सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो सिरिंज जो है वो इस्तेमाल शुदा है, पहले किसी हेपेटाइटिस के मरीज़ को इस्तेमाल हो चुकी है और अगर उसे दोबारा किसी दूसरे शख्स पर इस्तेमाल करेंगे तो हेपेटाइटिस का मर्ज़ जो है वो भी फैलेगा। तो इन 5 टिप्स पर जो है वो भी आप अमल करके हेपेटाइटिस के मर्ज़ से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आज इस प्रोग्राम में शिरकत की, और हम आपसे दुआओं की और आपके ताउन की उम्मीद रखते हैं, जो कि गवाही हेल्थ सेंटर की सूरत में आने वाले दिनों में आपको एक नई खुशखबरी मिलने वाली है। और वी जस्ट प्रे, और हम आपसे भी दुआ की इल्तमास करते हैं कि गवाही हेल्थ सेंटर के लिए आप अपने ताउन और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, जो कि उन आबादियों में जाकर अच्छा काम करें और एक मेडिकल कैंप्स और इस तरह की सहूलत उन लोगों के लिए दे जो कि इस मुज़ी मर्ज़ का भी शिकार हैं।